اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ذرا خصوصی ہے اور یہ اس بارے میں ہے کہ جس طرح سے لوگ فون کالز کر کے مختلف لوگوں کے ساتھ کچھ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے، چونکہ یہ واقعہ بڑا عام ہو گیا ہے۔ پہلے کبھی کبھار تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں کچھ بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس پہ کچھ بات کر لی جائے۔ میں آپ سے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ذاتی طور پہ میرے ساتھ ہوئے ہیں، تاکہ اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے لوگ چل رہے ہیں، اور آپ کو یہ جج کرنے میں سہولت ہو جائے کہ جب کوئی فون کال آپ کے پاس آئے کسی سو کالڈ بینک کے نمائندے کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بات شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پروگرام تو چل رہا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا۔ ان کے SMS آتے تھے کہ آپ کا 25,000 30,000 کا انعام نکل آیا ہے، آپ فلاں نمبر پہ رابطہ قائم کریں۔ پھر اس کے بعد چند مرتبہ مجھے کالز آئیں کہ میں جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بول رہا ہوں، آپ کا 25,000 کا انعام نکل آیا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو، اب آپ ایسا کریں اس نمبر پہ رابطہ قائم کریں۔ آبویسلی بے نظیر انکم سپورٹ کوئی پروگرام کوئی لاٹری نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کے انعام نکلا کریں گے، یہ کوئی ڈرا نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کا واقعہ نہیں ہے، سراسر فراڈ ہے۔ اب جو کوئی 25,000 کے لالچ میں ان سے گفتگو کر لے گا، اس سے وہ 2-4 ہزار رکھوا لیں گے کہ آپ اتنے پیسے بھجوا دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو 25,000 مل جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ 25,000 کبھی نہیں ملیں گے، لیکن یہ کافی تسلسل کے ساتھ، یہ پہلے SMS آتے رہے، پھر اس کے بعد فون کالز بھی آتی رہیں۔ اب ویسے کچھ عرصے سے ذاتی طور پہ مجھے فون کال نہیں آئی، ایک آخری فون کال آئی تھی، وہ اسی طرح کے کوئی صاحب بول رہے تھے، کوئی جیسے کم پڑھا لکھا کوئی شخص ہوتا ہے کہ آپ کا ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انعام نکل آیا ہے 25,000 روپے کا۔ میں نے کہا اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے۔ فون بند ہو گیا، آبویسلی اس کو سمجھ آ گئی دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ٹیک ہز بیٹ ایکچولی۔ پچھلے سال ایک اور واقعہ ہوا جس نے مجھے حیران کیا ایکچولی، میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ میں رات کو سو رہا تھا، آلموسٹ سو چکا تھا انفیکٹ، تو مجھے کال آئی۔ اچھا، میرا پچھلے کو 2-2.5 سال سے جیز کیش کا ایک اکاؤنٹ میں نے چھوٹا سا بنایا ہوا ہے اپنے فون پہ، اور وہ میری کچھ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ایک باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے، وہ میں اس کے تھرو کر دیتا ہوں۔ آبویسلی کوئی بہت بڑی رقم اس میں نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتے ہیں چند ہزار روپے مختلف جگہوں پہ۔ مجھے ایک کال آئی، میں نے اس دن 2 ٹرانزیکشنز کی تھی، میں نے کراچی 2 لوگوں کو کچھ پیسے بھیجے تھے۔ تو ایک صاحب کی مجھے کال آئی، اب میں نیند سے جاگا، کال آئی تو نمبر بھی کوئی ایسی آرڈنری نمبر تھا، ان سیفڈ۔ وہ کہنے لگے جی آج آپ نے کراچی کی 2 ٹرانزیکشن کی ہیں جیز کیش سے، اور اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں جیز کیش میں، اور اس کی بالکل انفارمیشن مکمل طور پہ ٹھیک تھی۔ میں نے کہا پھر کہ جی وہ انفارچونیٹلی آپ کی ٹرانزیکشن وہ تھرو نہیں ہو سکیں، کچھ پرابلم ہو گئی، کوئی گلچ آ گئی بیچ میں جس وجہ سے وہ تھرو نہیں ہو سکیں۔ میں نے کہا اچھا پھر اب کیا کرنا ہے؟ اچھا، میں اب آدھا نیند میں، میں نے کو بہت غور نہیں کر رہا تھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں، آپ کی ٹرانزیکشن ریورس ہو جائیں گی، آپ ایسا کریں اس نمبر پہ آپ اتنے پیسے اور بھجوا دیجئے۔ اچھا، میں نے اسی طرح نیند میں آنیسٹلی میں نے بھیجنے کی کوشش کی، وہ نہیں گئے، وہ پیسے سمہاؤ نہیں ٹرانسفر ہوئے۔ میں نے اسے کال کیا اسی نمبر پہ جس سے اس نے مجھے کال کیا تھا، میں نے کہا یار وہ پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے۔ اس نے کہا چلیں آپ جو تھوڑے، اگر جتنے بھی تھوڑے ہو سکتے ہیں نا وہ کر دیجئے اس کو، وہ شاید زیادہ ہیں، پھر باقی بعد میں کر لیجئے گا، لیکن ابھی کر دیں ورنہ پھر ڈیٹ چینج ہو جائے گی، رات کو 12 بجے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ آئی ڈیڈ دیٹ آنیسٹلی، میں نے وہ 3-4 ہزار روپے کوئی میں نے ٹرانسفر کر دیے ایکچولی۔ اب پھر میں سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے غور کیا کہ یہ کیا گفتگو تھی اور یہ کیا واقعہ تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ اسے کس طرح پتہ چلا کہ میرے جیز کیش کے اکاؤنٹ میں ایگزیکٹلی کتنے پیسے پڑے ہیں، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ میں نے جیز کیش کی 2 کراچی کی ٹرانزیکشنز کی ہیں۔ یہ حیران کن بات تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھا تو پھر اس کی مجھے پھر سے کال آئی
کہ وہ اب آپ رات تو آپ کی وہ نہیں ہو رہی تھی باقی ٹرانزیکشن، تو اب آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ پھر میں نے اس سے ذرا گفتگو کی کہ بھائی اب کون ہیں، کدھر ہیں، کیا چیز ہیں آپ، کہ نہیں ایسا ہی ہے جی، میں تو جائز کیش سے ہی بول رہا ہوں، فلاں ہے، یوں ہے۔ بہرحال اس کو سمجھ آ گئی کہ اب مزید پیسے میں اس کو نہیں بھیجوں گا، لہٰذا اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے جائز کیش کی ہیلپ لائن پہ فون کیا، میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ میں نے کہا میرا یہ کنسرن ہے کہ یہ آپ کے ڈیٹا بیس میں کیسے کوئی شخص گھس گیا اور اس نے جا کے یہ انفارمیشن نکال لی کہ میرے فلاں شخص کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں جائز کیش میں، اور یہ ٹرانزیکشن کی اس کی ہسٹری۔ تو somebody فرام دی ان سائڈ، یا somebody جس کے پاس کوئی ایکسیس ہے، جو ایکسیس کر سکتا ہے آپ کے ڈیٹا بیس کو، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ خیر وہ ہیلپ لائن پہ جو خاتون تھی وہ تو ایسے ہی ہوتی ہیں بیچاری، کسٹمر سروس ریپرزینٹیو، انہوں نے کہا نہیں سر ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا آپ میری کمپلینٹ کر دیجئے، آپ تو کچھ نہیں کریں گی اس پہ، کہ اس کی تو کوئی خاص کمپلینٹ بھی نہیں بنتی، بہرحال آپ کہتے ہیں تو ہم کمپلینٹ کر دیتے ہیں۔ واللہ عالم انہوں نے کمپلینٹ کی یا نہیں کی، لیکن بہرحال نہ مجھ سے کسی نے پلٹ کے کانٹیکٹ کیا، نہ میں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا۔ آبویسلی یہ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور وقت بہرحال ایک سب سے جو ہے وہ محدود کموڈٹی ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا، بہرحال چلیے وہ چند ہزار روپے میرے چلے گئے۔ افسوس تو مجھے ہوا کہ وہ ضائع ہو گئے، کسی کے کام آتے یا میرے کام آتے تو کوئی فائدہ ہوتا، بہرحال ہو گئے وہ، تو پھر آئندہ کے لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ اسی سال کی بات ہے، اپریل میں نے اس پہ ایک بلاگ بھی لکھا تھا۔ مجھے ایک کال آئی، اٹ واز این آفٹرنون، سیٹرڈے تھا، اور آفٹرنون میں مجھے ایک کال آئی، تو اسکرین پہ جو نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا اس پہ لکھا آ رہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ کال وائبر کی تھی۔ اب وائبر آپ کو پتہ ہے جیسے واٹس ایپ ہے اسی طرح سے وائبر بھی ہے۔ مجھے حیرت تھی، میں نے خیر کال پک کر لی۔ وہ صاحب کہنے لگے جی میرا نام فرحان ہے، میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بول رہا ہوں، اور اسٹیٹ بینک کی یہ انسٹرکشن ہے کہ جو لوگ چونکہ بینکوں کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ وہ نئے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ایشو کریں جو چپ والے ہوں، جو زیادہ سیکیور ہیں، تو ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کو چپ والے کارڈ مل گئے ہیں یا نہیں ملے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کہ میں نے کہا پھر آپ یہ وائبر سے کیوں بول رہے ہیں؟ کہ جی یہ اصل میں ہم انٹرنیشنل کالنگ کر رہے ہیں کہ جو جہاں بھی ہے، پاکستان میں ہے یا باہر ہے، اس کو کال چلی جائے ہماری۔ اوکے چلیے، یہ بھی بات کچھ دماغ میں فٹ تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال میں نے کہا بات چلاتے ہیں آگے اس سے۔ کہنے لگے جی آپ کا فیصل بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ میں نے کہا جی ہے، میرا ایک ہے چھوٹا سا اکاؤنٹ فیصل بینک میں، کئی سال سے ہے۔ کہ آپ کو انہوں نے نیا کریڈٹ کارڈ بھیج دیا ہے؟ میرا ایک کریڈٹ کارڈ بھی ہے فیصل بینک کے ساتھ۔ کہ جی وہ انہوں نے آپ کو بھیج دیا چپ والا؟ میں نے کہا جی بھیج دیا۔ اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کو؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آپ کے اور کہاں اکاؤنٹ ہیں؟ میں نے کہا آپ اسٹیٹ بینک ہے نا، تو آپ کو پتہ ہوگا میرے جہاں بھی کہیں اکاؤنٹ ہوں گے۔ کہ نہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، آپ اپنے ریکارڈ میں جا کے دیکھ لیجئے کہ میرے کہاں اکاؤنٹ ہیں۔ پھر وہ صاحب ذرا تھوڑے سے انہوں نے یعنی انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ سرکاری کال ہے اور آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک ہیں تو آپ جا کے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے ڈیٹا میں سے دیکھ لیجئے کہ میرے اکاؤنٹ کہاں ہیں۔ اچھا اس نے باقاعدہ میرا نام لے کے کال کی تھی، رینڈم کال نہیں تھی یہ۔ تو اچھا کہ مجھے اپنا فون نمبر کنفرم کر دیجئے۔ میں نے کہا وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ آپ نے کال کیا ہے؟ کہ جی پھر بھی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یار آپ کال کر رہے ہیں نا مجھے، آپ جس نمبر پہ کال کر رہے ہیں تو آبویسلی وہی میرا نمبر ہے۔ کہ اچھا مجھے اپنا ای میل بتا دیجئے۔ میں نے کہا وہ بھی میں نہیں بتاؤں گا، آپ اپنے ریکارڈ میں سے دیکھ لیجئے، سب کچھ پڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ خیر وہ بحث مباحثے کے بعد کال بند ہو گئی۔ میں نے ڈسکنیکٹ کر دی۔ اگلے منٹ پھر اس کی کال آ گئی کہ سر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، یہ سرکاری کام ہے اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یار میں نے انکار کر دیا ہے، میں آپ سے کوآپریٹ نہیں کروں گا، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے پھر فون بند کر دیا۔ پھر اس کی تیسری مرتبہ مجھے کال آئی کہ دیکھیے اگر آپ نہیں کریں گے تو ابھی آپ کو کسی اور ادارے سے بھی کال آ جائے گی۔ میں نے کہا اچھا بھائی جب آ جائے گی پھر دیکھ لیں گے کون سے ادارے سے کال آتی۔ پھر میں نے فون بند کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد ایک اور کال آئی۔ اس مرتبہ جو نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا اسکرین پہ وہ پی ٹی اے تھا۔ پی ٹی اے از پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ کوئی صاحب وہاں سے بول رہے تھے۔
اچھا نہیں سوری، اس سے پہلے ایک اور کال آئی، اب کہ فیصل بینک سے کال تھی، یعنی باقاعدہ اسکرین پہ جو فیصل بینک کی ہیلپ لائن کا نمبر ہے وہ ڈسپلے ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا جی میرا نام فلاں ہے، بلال ہے، جو کچھ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں فیصل بینک سے بول رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ فیصل بینک سے کال ہے۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے کہ جی آپ کا ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کا یہ CNIC ہے، یہ آپ کا فون نمبر ہے، ساری انفارمیشن کریکٹ تھی۔ میں نے کہا جی فرمائیے کہ وہ آپ کو ایک پن آئی ہوگی، ابھی ایک OTP آتی ہے جب آپ کو ٹرانزیکشن آج کل بینک کے تھرو کرتے ہیں تو ایک ون ٹائم پن آتی ہے، یا ون ٹائم پاس ورڈ بھی اس کو کہتے ہیں، OTP، کہ آپ کے پاس کوئی OTP آئی ہوگی ابھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھی، کہ اگر آپ دیکھ لیجئے ذرا۔ میں نے خیر کال کے دوران دیکھا تو ایک OTP آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی فرمائیے کہ وہ OTP آپ مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا میں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ کون ہوتے ہیں OTP میرے؟ اچھا وہ OTP آئی تھی باقاعدہ فیصل بینک کی جو آفیشیل نمبر ہے، جس سے جب میں خود بھی ٹرانزیکشن کروں تو اسی نمبر سے OTP آتی، اسی نمبر سے مجھے وہ OTP آئی تھی۔ اس لیے میں کافی I was kind of confused also کہ یہ کیا معاملہ ہے، یعنی باقاعدہ فیصل بینک کی ہیلپ لائن سے کال آ رہی ہے، باقاعدہ فیصل بینک کی جو دوسری نمبر ہے جس سے کہ ایکچولی وہ OTP بھیجتے ہیں یا میسج بھیجتے ہیں، وہاں سے OTP آ رہی ہے۔ بہرحال میں نے اسے OTP نہیں دی، اسے مجھے بحث کرتا رہا کچھ دیر، پھر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا تو 2-3 OTPs پہلے بھی آئی ہوئی تھی جو میں نے نوٹس نہیں کی تھی، چونکہ میں خود ٹرانزیکشن نہیں کر رہا تھا کوئی۔ اس کے چند منٹ کے بعد ایک اور کال آ گئی جس پہ PTA لکھا آ رہا تھا۔ پہ وہ صاحب بولے کہ جی میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے کہ جی ہمیں شکایت آئی ہے کہ آپ فیصل بینک سے کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہ ہم PTA سے ہم آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے، ہم آپ کی کمیونیکیشن بند کر دیں گے اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کروں گا کمیونیکیٹ، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیجئے پھر، کہ جی آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہمیں بڑا سیریس معاملہ ہے، میں PTA سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارے فراڈ میں شامل ہیں، یہ تیسری کال مجھے آئی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا پکا کہ آپ سارے اس فراڈ میں اکٹھے شامل ہیں۔ نمبر آپ جہاں سے بھی ڈسپلے کرتے ہیں وہ ایک الگ قصہ ہوگا کوئی، لیکن آپ سب فراڈ میں شامل ہیں، کہ جی نہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کے خلاف یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا یار آپ کر لیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، جو میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا۔ میں نے وہ فون بند کر دیا۔ یہ باقاعدہ کو 15-20 منٹ کا واقعہ تھا جو ہوتا رہا، جس میں وہ پورا زور لگاتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے کچھ ان کو مل جائے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے ان کو کچھ نہیں ملا مجھ سے، مجھے بھی کچھ سمجھ آتی گئی بات کی۔ اور میں لیکن جب اتنا کوئی شخص آگے سے انسسٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص کہیں بھی اس میں ایشو ہو سکتا ہے نا، کہیں کوئی بیچارہ کوئی سادہ لو آدمی یا اس وقت سادہ لو نہیں بھی ہے تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وہ شاید اس طرح سے نہ سوچے اور کچھ نہ کچھ ان کو انفارمیشن دے دے، وہ ہو سکتا ہے اسی کے اکاؤنٹ میں سے ٹرانزیکشن ہو جائے۔ دیٹ آلسو ریمائنڈز می کہ ایک دن مجھے جائز کیش کے ریفرنس سے 2 واقعات اور بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک دن مجھے ایک خاتون، کوئی دیہاتی سی خاتون بول رہی تھی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ پاجی آپ کے نمبر پہ جو ہے نا ایک وہ غلطی سے ایک میسج چلا گیا ہے، وہ جانا تھا، میں نے اپنی اماں کو پیسے بھیجے تھے، وہ میسج آپ کے نمبر پہ چلا گیا ہے، وہ مجھے واپس کر دیں میسج تاکہ میں اپنی وہ چلا جائے میری اماں کو۔ میں نے دیکھا تو ایک میسج آیا ہوا تھا ٹرانزیکشن کا، اس میں کوئی ID وغیرہ نہیں تھی، سمپل ایک میسج تھا، میں نے بھیج دیا واپس اس نمبر پہ۔ اچھا اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی کہ باجی بڑا شکریہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ ہے وہ۔ اب میں ذرا مشکوک ہو گیا، میں نے کہا یہ جو فالتو کال ہے نا، اس ملک میں جہاں بے شمار لوگوں کے پاس جب بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی بیلنس نہیں ہے، وہاں پہ اس قسم کی فالتو کال صرف مشکوک ہو سکتی ہے کہ جی وہ بڑا مہربانی، بڑا شکریہ جی، یہ میں کھڑی ہوں جی دکان پہ، تو آپ اس سے ذرا بات کر لیں بندے سے۔ خیر میں نے اس سے بات کی، اس بندے سے، وہ کہنے لگا جی وہ اصل میں وہ ٹرانزیکشن ان کی تھی، اب وہ دوبارہ کر رہے ہیں، اب پھر ایک آپ کو میسج آئے گا، اس میں ٹرانزیکشن ID ہوگی، وہ میں آپ کو نمبر بھیجوں گا، اس پہ بھیج دیجیے گا، تو پھر ان کی ٹرانزیکشن تھرو ہو جائے گی۔ ان کا بڑا مسئلہ ہے جی، انہوں نے پیسے بھیجنے تھے، یہ ہے۔ میں نے کہا یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے جو اس نے مجھے کہا تھا اس حد تک میں نے مان لیا، یہ میں نہیں کروں گا، میں کوئی میسج آپ کا جو ID یا نہیں ID میں کسی جگہ نہیں بھیجوں گا،
کہ نہیں بڑی مہربانی یوں ہے. انہوں نے باقاعدہ انسسٹ بھی کیا تھوڑا، یعنی یوں کہہ لیں ذرا زور بھی زیادہ لگا دیا کچھ انہوں نے. میں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں فون بند کر رہا ہوں. میں نے فون بند کر دیا. اس کے بعد اس شخص نے مجھے کوئی 25 کالز کی جو میں نے اٹینڈ نہیں کی ایکچولی، اور وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی کے میسج مجھے آیا جو وہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی اور نمبر پہ بھیج دوں، جس سے وہ پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ سے کس کے اکاؤنٹ میں کیا ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے تھے. میرے اکاؤنٹ سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے استعمال کر رہے تھے، میرا ریفرنس بیچ میں یوز کر رہے تھے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ابھی چند دن پہلے ہوا ہے میرے ساتھ، اور یہ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی بعض اوقات جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کا امکان رہتا ہے. میں آفس میں ہی تھا، ایک صاحب کی مجھے کال آئی بڑے زور شور سے، کیا حال ہے، بڑی دیر ہو گئی آپ سے بات نہیں، فلاں ہے، میں ذرا اس وقت ذرا مشکل میں ہوں، میں جا رہا ہوں ذرا اسلام آباد، میرے دوست کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار اب کون بول رہے ہیں؟ لو جی اسی کون ہو گئے ہیں جی، ان پہچان دے نہیں جی تسی سانو. اچھا ایک صاحب ہیں کوئی ملتی جلتی، ان سے ویگلی فیملیئر کچھ ان کی آواز تھی. تو میں نے ویسے ہی اپنی طرف سے میں نے کہا اچھا یار یہ مشکل میں بھی ہے اور ابھی اس کو برا بھی لگ رہا ہے، تو کرٹسی سے ایک میں نے اسے کہا، میں نے کہا فلاں صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی وہی تو بول رہا ہوں، وہ دوسرا نمبر میرا گھر پہ رہ گیا، میں جلدی میں نکلا تھا، یہ نمبر ہے میرا اس وقت. میں نے کہا اچھا کیا مسئلہ، کیا خیریت ہے؟ اچھا میں اب مینٹلی اسی خیال میں آنیسٹلی کہ ہاں یہ وہی صاحب بول رہے ہیں. لہجہ ان کا آلموسٹ ایسے ہی تھا کہ بس وہ میں ذرا جا رہا ہوں تو وہ مجھے تھوڑے سے اب جائز کیش پیسے بھجوا دیں تو میں آپ کو پرسوں واپس دے دوں گا آ کے. اچھا میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میرے جائز کیش میں میرا نہیں خیال 2-3 ہزار روپے سے زیادہ کوئی پڑے ہوں گے، تو کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی تھوڑے بہت جمع کروا کے آپ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں اس میں سے، کہ نہیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی بھیج سکتے ہیں وہ فوراً بھجوا دیں، پھر کچھ اور دیکھ لیجیے گا کچھ. میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. میں آفس میں تھا، بزی تھا، 5 منٹ بعد پھر کال آ گئی، پھر 5 منٹ بعد کال آ گئی، پاجی وہ کر دیو نا کچھ، بڑی جلدی ہے، بڑی مہربانی کچھ کر دیو یہ وہ. اچھا میں بیچ میں ظاہر ہے 2-3-4 چیزوں میں پھنسا ہوا کچھ، میں اسی خیال میں کہ اچھا یہ فلاں صاحب ہی ہیں نا، خیر ہے چلو، میں نے اس کو وہ 2-3 ہزار روپے 3-1 ہزار روپے جو تھے نا میں نے ان کو جائز کیش کر دی. وہ کر دیے. جب میں فارغ ہو گیا کچھ دیر کے بعد تو وہ جن صاحب کا میں سمجھ رہا تھا میں نے ان کو فون کیا، حال احوال پوچھا. میں نے کہا کدھر ہے، خیریت ہے، کیا ہے، کدھر؟ انہوں نے کہا میں ادھر ہی ہوں، لاہور میں ہوں. میں نے کہا اچھا چلیں کبھی ملاقات کریں گے کبھی. سمجھ مجھے آ گئی کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، بہرحال ہو گیا. اور اس کے بعد خیر میں نے فون بند کر دیا. میں نے انہیں نہیں بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ ہوا. ان بیچاروں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اگلے دن صبح انہی صاحب کی مجھے دوبارہ کال آئی کہ جی وہ بہت شکریہ، وہ تو آپ نے بھیج دیے تھے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کام تو ابھی باقی ہے تو آپ مجھے کچھ اور پیسے بھجوائیں. میں نے کہا آپ ہیں کون، ذرا مجھے پہلے اپنی تفصیل تو بتائیں. پھر انہوں نے فون بند کر دیا فوراً. انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے فون بند کر دیا. اب یہ اتنے سارے واقعات ہو چکے. ایک آخری واقعہ جو ہے یہ ابھی کل پیش آیا جس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس گفتگو کو کر لیا جائے. کل ایک صاحب نے مجھے کال کیا، فیصل بینک کا انہوں نے کہا، حالانکہ وہ ایک عام نمبر سے بول رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں فیصل بینک سے خرم شہزاد بول رہا ہوں. کوئی 0303944837 ٹائپ کا نمبر تھا ان کا. میں نے کہا جی فرمائیے کہ جی آپ، میرا نام لیا انہوں نے کہ جی آپ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں نہیں ہیں، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے. اچھا مجھے چونکہ اندازہ تھا کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے تو اس دفعہ تو میں بالکل کلیئر تھا اس بارے میں. میں نے کہا یار آپ کر دیں، ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو پھر کہ جی آپ کمال ہے، آپ یعنی سیریس نہیں لے رہے میری بات کو. میں نے کہا میں سیریس نہیں لوں گا آپ کی بات کو، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کون شخص ہیں اور آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے جو میرا اکاؤنٹ کے ساتھ کرنا ہے آپ کر دیجئے، جا کے ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، میں خود ہی ایکٹیویٹ کروا لوں گا. کہ جی نہیں آپ کمال ہے جی، آپ میری بات، میں بینک سے بول رہا ہوں اور آپ فیصل بینک سے کوئی کسٹمر ہیں اور آپ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے. میں نے کہا میں بالکل نہیں دے رہا ہوں اور میں یہ بات لمبی بھی نہیں کر رہا ہوں. میں نے وہ فون بند کر دیا. اب میں نے آپ سے کتنے واقعات شیئر کی، یعنی جائز کیش سے ریلیٹڈ ہی 3-4 واقعات میں نے آپ سے ذکر کر دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو خیر چلتا ہی رہتا ہے.
یہ بینکوں کا معاملہ بڑا سیریس ہے کہ ایک شخص آپ کو کال کرتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے، آپ کا CNIC بتاتا ہے، آپ کا فون نمبر بتاتا ہے، آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور پھر وہ آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ایریا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ تھا پچھلے سال اسی سال اپریل کا، اس کو میں نے باقاعدہ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ جا کے رپورٹ بھی کیا، پوری ڈیٹیل لکھ کے میں نے ان کو مکمل، یعنی ٹائم، فون نمبر، سارا کچھ لکھ کے میں نے ان کو رپورٹ کیا۔ اس کی ایکنالجمنٹ آئی کچھ دنوں کے بعد، اور کہ جی ہاں ہم نے اس کو رجسٹر کر لیا ہے اور somebody will contact you۔ مجھے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایک کال کوئی آ رہی تھی، یہ 99 کے جو گورنمنٹ کے نمبرز ہوتے ہیں اس سے، اور وہ مختصر سی ایک کال آئی جس سے پہلے کہ میں اسے پک کرتا، وہ 2 بیلز کے بعد وہ بند ہو گئی کال۔ میں نے اس نمبر پہ کال بیک کیا تو وہ نمبر بزی تھا، اور اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے بھی اس کے بعد 2-4 دفعہ سٹیزن پورٹل کھول کے دیکھا تو اس پہ کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کئی دن میں نے بھی نہیں دیکھا، ظاہر ہے اور کئی کام چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے کئی دن کے بعد پھر مجھے اتفاق ہوا، سٹیزن پورٹل پہ میں نے دیکھا تو اس پہ ایک میسیج آیا ہوا تھا کہ جی یہ ہم نے FIA لاہور کو بھیج دیا ہے معاملہ، اور وہاں سے پھر ایک اور میسیج تھا کہ جی آپ پوری اپنی تفصیلات اور سارے کاغذات لے کے FIA کے دفتر میں حاضر ہو جائیں۔ آبویسلی میں حاضر نہیں ہوا، اینڈ آئی فیلٹ offended ایکچولی، کہ یار آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے بجائے کچھ کرنے کے، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے حاضر ہو جاؤں، یعنی وکٹم بھی میں ہی ہوں، اور پھر میں ہی اپنا وقت برباد کروں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آپ خدمت میں میری حاضر ہو جائیں یا تو آ کے پوچھ لیں مجھ سے۔ لیکن چونکہ بہرحال سارے ادارے ہمارے ایسے ہی ہیں، کوئی کسٹمر کوئی پبلک سروس کا تو کوئی خیال کسی کے دل میں نہیں آتا۔ یہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اس کی سوشل ریزنز ہیں، اس کی بہرحال بہت ساری ریزنز ہیں۔ جیسے جیسے کسی ملک میں بدامنی بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے معاشی ڈسپیرٹی اور عدم توازن بڑھتا ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ کے پاس بہت پیسے ہیں اور کچھ کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے فراڈ اور سکیم اور یہ ساری چیزیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے لوگوں میں قناعت پسندی ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جیسے بھی لوٹ مار کر لیں وہ کر لیں۔ یہ شریفانہ طریقہ ہے، اس میں کوئی گن پوائنٹ پہ پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے، لیکن فراڈ تو ہو رہا ہے نا بہرحال، اور یہ بہت ہو رہا ہے اس وقت۔ میں کئی قصے لوگوں سے سن چکا ہوں۔ سو میری آپ سے درخواست ہے، 2-3 چیزیں میں سم اپ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی انفارمیشن جب بھی مانگے، کوئی بینک آپ سے انفارمیشن نہیں مانگتا۔ اول تو بینک اپنی ہیلپ لائن جو دی ہوتی ہے انہوں نے، جس پہ آپ کال کرتے ہیں، اس سے کال بیک نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے اپنے۔ کال بیک کرنے کے لیے ان کے پاس دوسرے نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کی ہیلپ لائن نارملی انہوں نے بتائی ہوتی ہے کہ جی 111 فلاں فلاں فلاں، اس سے کال وہ نہیں کرتے، اس کو کلیئر کر لیجئے اس بات کو، وہ دوسرے نمبر سے کال کرتے ہیں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بینک آپ سے فون کر کے آپ سے انفارمیشن نہیں مانگتا۔ ہاں، جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے کچھ بیسک انفارمیشن وہ آپ کو کہہ کے مانگتے ہیں کہ جی آپ کی اس ٹرانزیکشن کے لیے کچھ بیسک انفارمیشنز چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ خود کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتی ہے، کوئی اور آپ کے بہاف پہ نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اور کوئی بیچ میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ انوالوڈ نہیں ہے تو آپ کو OTP آ جائے گی، آپ OTP استعمال کر کے اور آپ اپنا کر سکتے ہیں، اس کو اپنی ٹرانزیکشن تھرو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کیجئے، کسی اور سے کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ OTP کسی سے کبھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کرنی چاہیے، جو مرضی آپ سے پوچھتا رہے۔ اگر آپ ٹرانزیکشن نہیں کر رہے تو پھر جو چاہے آپ کو پوچھتا رہے کہ جی آپ کا کیا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی سسٹم تک یا تو ایکسیس حاصل کر لی ہے، یا انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی اپنا انسائڈر اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، یا انہوں نے ٹیکنالوجیکلی اس طرح کا کریٹ کر لیا ہے کہ اسکرین پہ کوئی نمبر اور ڈسپلے ہوتا ہے، ایکچوئل کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو بڑا کوششلی، جب بھی کوئی کال آئے تو اس سے پہلے کہ آپ اس سے گفتگو میں آگے چلیں، بہت کوششلی اس سے بات کیجئے اور کوشش کیجئے اسیس کرنے کی کہ یہ ٹھیک ہے، نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، نہیں ہے، اور
جیسے میں نے کہا کچھ چیزیں اسٹریٹ اوے منع ہیں، انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے آپ، OTP شیئر نہیں کریں گے آپ، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے آپ۔ باقی ظاہر ہے عام جو احتیاطی تدابیر ہیں، اپنے پاسورڈ چینج کرتے رہنا چاہیے، اپنی اور اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ کہیں ایسی نہیں رکھنی چاہیے لکھ کے جہاں پہ لوگوں کی ایکسیس ہو سکے، اس کو اس طرح سے شیئر نہیں کرنا چاہیے پبلکلی کہ جہاں پہ کسی اور شخص کے ہاتھ بھی وہ لگ جائے۔ یہ تو جنرل قسم کی احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام بہت زور پکڑ گیا اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ بہت سارے لوگوں کو مستقل کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو ہماری بہرحال ذمہ داری تو ہے، اپنے ہی حق میں بہتر ہے کہ ہم کوشش کر کے ایسی تمام جو مشکلات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، ان سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت دے کہ وہ ان کاموں سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔